دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں قسط حاضر ہے۔ اس سے پہلے قسط کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے تعلق سے گفتگو کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر سورج گرہن ہوا تھا، اور عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ کسی عظیم حادثے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہوا تو لوگ یہ سمجھنے لگے یہ سورج گرہن جو ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہے، اور ایک عظیم ہستی کے بیٹے کا انتقال ہونا وہ بھی بچپن میں یہ ایک عظیم حادثہ ہے، تو اسی حادثے کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ آیا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا، آج ہم اسی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو سورج گرہن کیوں ہوا ہے؟ تو بعض لوگوں نے اپنے پرانے عقیدے کے مطابق جواب دیا کہ نبی کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے اور یہ ایک عظیم حادثہ ہے، اسی کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اور تردید فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد من الناس ولا لحیاته، کہ بے شک سورج چاند جو ہے یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی انسان کی موت کی وجہ سے یا کسی انسان کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کر دی اور بتا دیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ کسی عظیم حادثے کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔